السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک اور کویسچن تھا میرا شیخ سے ملک الیمین کے بارے میں۔ یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے اور اس کے لیے مجھے تھوڑا سا نہیں، کافی سارا بیک گراؤنڈ بھی دینا پڑے گا اس میں۔ تو اس کو ہم اٹھا رکھیں گے ایک پراپر ویڈیو، جو ہم کہیں جو بھی اگر میں نیا چینل بناتا ہوں اس پہ یا اسی پہ بھی میں اگر شیئر کرتا ہوں تو اس میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیتے ہوئے اس پہ آؤں گا، کیونکہ اس کا جواب شیخ نے کافی لمبا دیا تھا اور اس میں کافی ٹائم لیا تھا شیخ نے اس کو ایکسپلین کرنے میں۔ تو اس ایکسپلینیشن کو بھی وہ جس طرح سے شیخ نے مجھ سے بات کی اور مجھے ایکسپلین کیا، اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ ہم دونوں جانتے تھے، کیونکہ میں شیخ کو کئی سالوں سے فالو کر رہا ہوں اور میرا پوائنٹ آف ویو بھی ان سے یہی تھا پوچھنے کا کہ آپ نے کچھ سال پہلے اس پہ بڑی بات کی تھی، آپ چونکہ اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں بالکل بھی، تو آیا آپ کا پوائنٹ آف ویو چینج ہو گیا ہے؟ آپ کو کوئی، یا آپ اسی پہ کھڑے ہیں جس پہ کھڑے تھے اور اس میں کوئی چینج نہیں آئی، تو اس لیے اس کا ابھی ہمیں اس کا تذکرہ کرنے کی آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی اور ہم نے آپ کو نہیں اس پہ بات کرتے ہوئے سنا کافی عرصے سے۔ ایک سوال چھوٹا سا میں نے شیخ سے یہ پوچھا تھا کہ وہ جو مسلم ولیجز ہم بات کر رہے ہیں بنانے کی، وہ اس کے نام کے لیے آپ نے، شیخ نے انیشلی یہ نام دیا تھا مسلم ولیج، لیکن پھر بعد میں شیخ نے اس چیز کا تذکرہ کیا کئی دفعہ اور اعتراف کیا کہ یہ شاید بہت اچھا نام نہیں ہے، کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں اور لوگ بھی انکلوسیو ہمارے ساتھ ہوں، اس میں کرسچنز، جیوز، ہندوز، مطلب جو بھی اس میں آنا چاہے وہ ہمارے ساتھ آ کے رہ سکتا ہے اس میں، مگر جو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے، جو ان کے اوریجنل ہیں، جو انہوں نے بعد میں ایڈ کر لیے ہیں ان کے ساتھ نہیں، جو اوریجنل ان کے ٹیچنگز ہیں ان کی مذاہب کی، اس کے تحت رہتے ہوئے وہ ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم اس کو مسلم ولیج نہ کہیں، اس کو انکلوسیو بنائیں کہ اس میں اور لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ تو میں نے اس میں شیخ سے سوال کیا تھا کہ آپ نے اس کا کوئی متبادل نام سوچا ہے؟ تو شیخ نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں سوچا ہے ابھی۔ اس طرح کے جواب ان الفاظ میں تو شیخ نے نہیں کہا، لیکن شیخ نے کہا کہ اس کو یہ اوپن ہے، ہر کمیونٹی اپنے اس کو کوئی نام دے سکتی ہے، لیکن اس کا متبادل کوئی نام ہونا چاہیے تاکہ اس میں اور لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں اور یہ ایک انکلوسیو ولیج ہو جس میں ہم دوسروں کو بھی ساتھ لے کے چلیں ایک کمیونٹی کے طور پہ۔ ایک سوال میں نے شیخ سے یہ کیا تھا کہ جو کچھ نظریات میں نے کچھ دوستوں سے سنے تھے، وہ یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ کسی بھی جگہ پہ جگہ لیں، اور چونکہ ہر بندے کا جو ہے وہ ایکسپیرینس زراعت اور فوڈ گرو کرنے سے نہیں ہے، اس طرح کا ایکسپیرینس بہت کم لوگوں کا ہے اور بہت لمیٹڈ ہے۔ تو ان کا خیال تھا کہ ہم کوئی ایک جگہ لیں جس میں ہر بندہ، اب فرض کریں میں نے وہاں پہ 8 کنال جگہ لی ہے ان کے ساتھ مل کے، کسی نے 12 لی ہے، کسی نے 20 لی ہے، کسی نے 50 لی ہے، کسی نے 3 لی ہے، کسی نے 2 لی ہے، تو وہ آپ اس میں سے مختص کر دیں کہ ہر بندے کا ایک ایک کنال جو ہے وہ آپ کی رہائش کے لیے یا اس کے لیے ہے کہ آپ اس میں آپ اپنی رہائش بنائیں، اور چھوٹا سا ایک گارڈن جس میں آپ نے اپنے گھر کے لیے جو بھی لان ٹائپ جو بھی، وہ آپ کے لیے ایک جگہ اتنی سی مختص، باقی جو ہے وہ ساری ایک جگہ پہ ہم اس کو سینٹر میں یا کسی ایک سائڈ پہ اس کو رہنے دیں گے، اور وہ ساری کمیونل ہوگی جس میں کوئی بھی ایک کانٹریکٹر کہہ لیں آپ، یا کوئی ایک بندہ جو وہاں پہ موجود ہے بیچ میں، یا اس کو لک آفٹر کرے گا، اور اس میں جو بھی پروڈکشن ہوگی اس میں اس کو ڈیوائڈ کر لیا جائے گا آپس میں، وہ جو بھی کلیہ وہ کچھ بنائیں گے وہ
ایک علیحدہ بات ہے. لیکن بہرحال یہ تھا کہ وہ جو مشترکہ ایک کھیتی باڑی کا سسٹم ہوگا بیچ میں، اور اس طرح سے وہ چلے گا. میں ان بھائیوں سے بھی اس وقت بھی جب میری کہیں پاس میں جب بھی بات ہوئی ہے تو اس بات سے اختلاف کر رہا تھا کہ یہ اسلامک بھی نہیں ہے اور یہ پریکٹیکل بھی نہیں ہے. جس بندے نے 50 کنال جگہ لی ہوئی ہے اس کی انویسٹمنٹ بھی زیادہ ہے، اس کا ریٹرن بھی زیادہ ہوگا، اور اس کی انڈیپینڈنس ہونی چاہیے کہ وہ اس میں کیا اگانا چاہ رہا ہے اور کس طرح سے اگانا چاہ رہا ہے. اگر ہم نے اس سے پیسے بھی لے لیے، اس سے زمین بھی اس نے لے لی، اس کے نام کر دی، اس کے باوجود وہ ہماری ہی ڈیسیژنس جو ہیں اس وہ اس کا پابند ہے، تو یہ اس میں فریڈم نہیں ہے. تو بہرحال وہ جو بھی میرے نظریات تھے اور جو بھی میں نے بات کی تھی وہ کچھ اتنی اچھے طریقے سے اس کو نہیں سمجھ پائے، یا بہرحال وہ اس ٹریک پہ گئے جس پہ میں نہیں جس سے میں ایگری نہیں کرتا ہوں. تو شیخ سے میں نے اس کے معاملے میں اس بارے میں یہ پوچھا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو کمیونل لیونگ ہے آپ اس کے بارے میں کیسے سمجھتے ہیں. تو شیخ نے بھی یہی کہا، کیونکہ میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ جب مدینہ ہم ہجرت کر کے مسلمان مدینہ گئے تو وہاں پہ کوئی کمیونل سسٹم ایسا نہیں بنایا گیا تھا. جس نے باغ خریدا وہ اس کا باغ ہے، جو دوسرا مسلمان بھائی ہے جس کے پاس وہ باغ نہیں ہے وہ وہاں پہ کام کر لے، اس کے پاس وہ کہیں اور کام کر لے، وہ کچھ اور کرے. لیکن اس کو اس طرح سے نہیں بنایا گیا کہ آپ جس کا باغ ہے اس کو مجبور کریں کہ وہ سب کے ساتھ شیئر کرے. تو شیخ نے بھی اسی چیز سے ایگری کیا. انہوں نے کہا کہ یہ کمیونل سسٹم جو ہے یہ اسلام میں تو اس کا نہیں ہے، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے. مناسب تو یہی ہے کہ جو فری مارکیٹ ہے. فری مارکیٹ ونس اگین یہ بھی ایک ایشو ہے جو ہم ہوپ فلی ڈسکس کریں گے فردر ڈاؤن دا روڈ، کہ یہ ہم نے فری مارکیٹ والا جو کانسیپٹ ہے وہ ہم اس کو بھول گئے ہوئے ہیں. ہم نے پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور آگے پیچھے فری مارکیٹ جو ہے بیسکلی جو آپ کی اکنامک انجن ہے اس کی لائف لائن ہے. لیکن اگر ہم اس پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے تو پھر اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جن سے ہمیں ڈیل کرنا پڑتا ہے. بہرحال یہ فردر ڈاؤن دا روڈ انشاءاللہ اس کو بھی کسی وقت میں ڈسکس کریں گے فری مارکیٹ کے والے سسٹم میں. لیکن ابھی تک کا جو بات تھی وہ شیخ نے اس سے میرے ایگری کیا کہ نہیں، یہ جو کمیونل سسٹم ہے یہ کامیاب نہیں ہے اور یہ اسلامک سسٹم بھی نہیں ہے. تو اگر ہم کچھ ایسا ولیج کوئی ایسا بناتے ہیں تو اس میں اس کے اور پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں جس میں آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے، کہ اگر میرے پاس 8 کنال ہے اور اس میں سے 6 کنال میری زراعت میں ہے، اور دوسرے کسی سے اگر میں جس کی 50 کنال ہے میں اپنی سروسز ان کو آفر کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کی زمین کو کاشت کر لیتا ہوں، تو وہ کچھ بھی ارینجمنٹس جو ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہم نے آپس میں شراکت داری کس طرح سے اس میں کرنی ہے اور کس طرح سے اس کو جو ہے آگے لے کے ہمیں چلنا ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. السلام ورحمۃ اللہ.